جو لوگ یہ عقیدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اب جواب دیا، کہتے ہیں اگر ہر جگہ پر موجود ہے پھر سینما گھر میں بھی موجود ہے، سینما گھر میں بھی موجود ہے علیہ باللہ، کہتے ہیں پھر وہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے علیہ باللہ، ہماری چارپائیوں کے نیچے بھی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے نا بے حیائی کی، حد ہوتی ہے بے ادبی کی۔ طالب الرحمان کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہوتا تو کیا ہماری چارپائیوں کے نیچے سینما گھر اور نعوذ باللہ گندی جگہ پر بھی ہوتا؟ حد ہوتی ہے بے حیائی کی۔ اب دلیل کیا دی؟ لوگ فوراً سمجھتے ہیں۔ میں نے حضرات سے کہا کہ میرے پاس غیر مقلد ایک گفتگو کے لیے آیا، مجھے کہتے ہیں مولانا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا بالکل ہر جگہ پر ہے۔ فوراً کہنے لگا، کہتے ہیں اچھا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ علیہ باللہ اللہ لیٹرین میں بھی ہے۔ اب اگر تم کہو گے نہیں ہے تو کہے گا ہر جگہ پر کیسے ہوا؟ اگر تم کہہ دو کہ لیٹرین ہے، ادب کا تقاضا ہے، تم زبان سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا بالکل میرا یہی نظریہ ہے۔ کہتا ہے پھر اللہ لیٹرین میں بھی ہے علیہ باللہ۔ میں نے پوچھا یار تو بتا، تو قرآن کا حافظ ہے، تجھے کوئی دو چار آیات آتی بھی ہیں؟ فوراً کہنے لگا، کہتا ہے جی ہاں الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر قرآن تیرے سینے میں موجود ہے؟ کہتا ہے نہیں میرے سینے میں تو موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ کہتا ہے محفوظ ہے۔ میں نے کہا محفوظ وہی ہوتا ہے جو موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو محفوظ کہتے ہوگا؟ تمہارے گھر میں گندم موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے، گندم میں موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے۔ کم عقلی غیر مقلدوں والی باتیں مت کرنا، اگر موجود ہے تو محفوظ ہوگا نا، اگر موجود نہیں تو محفوظ کہتے ہو؟ کہتے ہاں جی موجود تو ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا تو نے مان لیا نا۔ اب میرا تو سے سوال یہ ہے کہ قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم لیٹرین میں جاتے ہو پھر محترم اپنے سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر لیٹرین میں جاتے ہو نا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن کہاں رکھ کے جاتے ہو؟ کہتے ہیں قرآن سینے میں موجود ہے مگر جسم سے پاک موجود ہے۔ میں نے کہا رب بھی ہر جگہ پر موجود ہے، جسم سے پاک موجود ہے۔ کہنے تو کیوں گھبراتے ہو؟ تو سید چتروڑی پہ لانتوں کی گردان کے لائے گجرانوالہ میں، اور غیر مقلد کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بولیے نا اللہ۔ مجھے چٹا یہ جی مولانا سید چتروڑی کو لوگ نہیں جاتے، یہ وہی ہے جسے سید احمد ملتانی کہتے ہیں۔ میں نے بحمدللہ آج کی بات نہیں ہے، جب یہ جیل میں نہیں جیل سے باہر تھا، میں نے 31 مارچ کو ککڑ ہٹا میں چیلنج کیا، مولانا عبدالخالق رحمانی دامت برکاتہ موجود تھے، پوچھو حضرت سے، ہم دونوں اسٹیج پر موجود تھے، للکارا کہ تو نے اگر تیرے اندر غیرت ہے ہم تیری کتاب کے چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم سے ککڑ ہٹے میں مناظرہ کر لے، ہم تو تیرے شہر میں گئے ہیں، ہم تو تیرے دیہات اور گاؤں میں گئے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ جب جیل میں تھا ہم نے تب بات کی ہے، جب جیل سے باہر تھا ہم نے تب بھی بات کی ہے۔ گستاخ گستاخ ہوتے، وہ رافضی ہو تب گستاخ ہے، وہ مرزائی ہو تب گستاخ ہے، غیر مقلد ہو تب گستاخ ہے۔ احمد سید ملتانی ہو، بولیے احمد سید ملتانی ہو ہماری، میں کہتا ہوں مولانا حیدری دامت برکاتہ نے بڑی ایک عجیب بات کی تھی، وہ تفصیلی بات تو میں نہیں عرض کرتا، حضرت ملاقات ہوتی ہے، مولانا نے مجھے بڑی ایک عجیب بات کی۔ مولانا نے فرمان لگے ایک کام ہمارا ہے ایک کام تیرا ہے، تیرا کام ہم سے بھی سخت ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا ہم ایک سے لڑتے ہیں تو ہر باطل سے لڑتے ہیں۔ مولانا فرمایا ہم ایک سے لڑتے ہیں، ہم کبھی مسالت کر جاتے ہیں اپنے اسٹیج کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، تو ہر ایک سے لڑتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے کئی ساتھیوں نے کہا بریلوی بھی تو حنفی ہے نا، ان کو ساتھ لے کر جنگ لڑو غیر مقلدین کے خلاف، ارے یہ بھی تو اپنے ان کو لے کر لڑو۔ میں نے کہا نہیں نہیں بھائی، کل کو کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، زندہ رہنا یا نہیں رہنا ہم آئندہ نسلوں کو بتا دیں گے۔ اگر آدمی حق پر ہو اپنے اہل حق کو ملا کے باطل سے جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو جمعیت اور سپاہ کو اکٹھا کریں گے، اگر ہم نے اکٹھا کرنا ہے وفاق المدارس کو اکٹھا کریں گے، ہم نے اکٹھا کرنا ہے مجاہدین تبلیغی جماعت کو اکٹھا کریں گے۔ حاجی عبد الوہاب میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا فضل الرحمان میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا علی شیر حیدری میرا قائد اور لیڈر ہے، مولانا سلیم اللہ خان میرا قائد اور لیڈر ہے۔ کمی کوتاہیاں چاند ایک ہو جاتی ہیں مگر اپنے اکابر سے دور نہیں رہا جاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان جمعیت کا قائد یہ میرا قائد ہے، مولانا علی شیر حیدری دامت برکاتہ سپاہ کا قائد یہ میرا قائد ہے، وفاق المدارس کا قائد مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ یہ میرے قائد ہے، تبلیغی جماعت کی قیادت یہ ہماری جماعت ہے۔ اگر ہم نے اکٹھا ہونا ہی ہے تو خود اکٹھے ہو جائے نا۔ یہ عجیب بات ہے جو نظریہ پرویز مشرف کا وہی نظریہ ہمارا ہے، اپنوں کو دور کر دو غیروں کو قریب کر دو، غیروں کو دور پھینکو اپنوں سے سینے سے لگاؤ۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ اور ٹھیک ہے غلط ہے؟ مولانا فضل الرحمان ہمارے نہیں ہیں، بلند آواز سے کو مولانا سلیم اللہ، اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے یا کسی بات پہ اختلاف ہو بھی جائے تو یہ معنی تو نہیں ہے کہ اپنے کابر کے خلاف زبان درازی کرو، نہیں بھائی نہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، آپ کا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے، میں آپ کے ذوق کو اپنا پابند نہیں کرتا، لیکن مجھے تم بھی پابند نہ کرو، تم اپنے ذوق پہ بولو میں اپنے ذوق پہ۔ میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے جو بندی ایک سٹیج پر جمع ہو جائے، ہمیں غیر کو ساتھ ملا کے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اکٹھا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب قبول فرمائے۔ میں بات سمیٹ تو مولانا بھی تشریف لائے ہیں، آپ حضرات نے مولانا کا بھی تفصیلی خطاب سننا ہے۔ میں عرض کرتا ہمارا عقیدہ کہ اللہ، بولیے نا، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے نا۔ طالب الرحمان دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے ایک بہت اچھا دلیل کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم، اب عوام کو سمجھ نہیں آنا، اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، مَنْ فِي السَّمَاء اور ہے، فوق السَّمَاء اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر کرسی ہے، کرسی پر سمندر ہے، اور سمندر پر دفن کرنے والوں کی جوتیوں کی آواز نہیں سنتا؟ کہتے ہیں یہ آواز اللہ سنا دیتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ وہ مردہ ہی کیا جو، اور پھر کہا یعنی جوتیوں کی آواز آ جاتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ جوتی کی آواز سن لیتا ہے، اسلام کی آواز، جوتی کی آواز سن لیتے ہیں، درود کی آواز نہیں سنتا۔ حد ہوتی ہے کم عقلی کی۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ وہ مردہ ہی کیا ہوا جو سنتا ہو۔ صفحہ 117 آئی عقیدہ سیکھیے۔ پھر کہتے ہیں کیا مردہ دفن کرنے والے کی جوتیوں کی آواز سن لیتا ہے؟ میں کہتا ہوں تم نے جوتے کھانے ہیں تو جوتیوں کی آواز تمہیں سمجھ آتی ہے، قرآن سے دوری ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا، پیغمبر کے صلوات و سلام سے دوری ہے تو سمجھ نہیں آتا، لیکن جوتیاں کھانی ہے تو جوتیوں کی آواز تمہیں سمجھ آتی ہے۔ طالب الرحمان کہہ رہے ہیں اللہ محفوظ فرمائے، یہ نظریات پیش کر رہے ہیں۔ چلیے آگے صفحہ 202 پہ پھر عقیدہ چھیڑتے ہیں۔ سوال کیا کیا؟ کہتے ہیں کیا قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں؟ توجہ رکھنا، کیا قبر میں فرشتے سوال؟ پہلے ایک جملہ یہ سن لو۔ سوال کیا، لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ طالب الرحمان جواب دیتا ہے، کہتے ہیں تو پھر سن کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری بات کو کرامن کاتبین سنتے ہیں نا، بولتے نہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر نہیں سنتے نا۔ تمہارے کندھے پر کرامن کاتبین موجود ہیں، گھر سے نکلے ابا جی پریشان ہیں، بھئی اینک نہیں مل رہی، اینک نہیں مل رہی، نظر کمزور ہے نا، اینک نہیں مل رہی۔ بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں نظر کمزور ہے، اینک نہیں مل رہی۔ تو بیوی کہتی ہے کرامن کاتبین تیرے کندھے پہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتی پوچھ لینا، بھئی یہ نہیں دیکھ رہا، کرامن کاتبین تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، مگر تمہیں جواب۔ تب میں جو اصل بات کہتا ہوں یہ تو میرا عنوان نہیں، میں طالب الرحمان کی بات کہتا ہوں۔ کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، کہتے ہیں تو پھر سن کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ مردے میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی، اس کی یہ صلاحیت موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مردے میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ بولنے کی۔ پھر صفحہ 203 پہ سوال کیا، کیا قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں؟ جواب، ہاں فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں، جب وہ سنتا ہی نہیں سوال کا فائدہ؟ اور ڈورے سے سوال کرنا ہے، جب وہ سنتا ہی نہیں تو سوال کا، اور جواب دے نہیں سکتا تو سوال کا فائدہ کیا ہوا؟ طالب الرحمان کہتے ہیں ہاں فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اس طالب الرحمان سے پوچھو جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو بندہ جواب دیتا ہے نا؟ یہ سوال کرنے کو نقل کرتا ہے مگر جواب کو نقل نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ کہتے قبر میں کون سے سوال ہوتے ہیں؟ کہتے 3 سوال ہوتے ہیں۔ یہ ساری بحث کرتا ہے، لیکن اگلی جو بات حدیث میں ہے نا، اگر نیک ہو تو کہتے ربی اللہ، نیک ہو کہتے نبی محمد، اگر نیک ہو کہتے دین الاسلام۔ یہ جواب کیوں نقل نہیں کرتا؟ پہلے کہہ چکا تو اس میں بولنے کی صلاحیت ہے، اگر جواب نقل کر دے گا تو اصول ٹوٹ جائے گا نا۔ حدیث پیغمبر کو کہا گیا ہے اپنے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے، حد ہوتی ہے طالب الرحمان جہالت کی، بیوقوف حدیث پیغمبر کو تو نہ کہتا، جملہ غلط نقل کر دیا۔ اچھا طالب الرحمان کہتے ہیں برے لوگوں کو سزا ملتی ہے قبر میں، کیا قبر میں سزا و جزا ملتی ہے؟ طالب الرحمان کہتے ہیں ہاں برے لوگوں کو سزا و جزا ملتی ہے، برے لوگوں کو سزا ملتی ہے، نیکوں کو جزا ملتی ہے۔ پھر سوال، کیا قبر والے کی چیخ و پکار انسان سنتا ہے؟ بول نہیں سکتا مردہ، چیخ سکتا ہے حضرت، بول نہیں سکتا چیخ سکتا ہے۔ کیوں؟ جوتیاں لگنی ہے تو آواز، تم نے چیخنا ہے تو آواز آنی ہے نا۔ کہتے ہیں مردے کی چیخ و پکار انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ 170 پہ کہا گیا کہ مردہ سنتا بھی نہیں مردہ بولتا بھی، بولیے نا، مردہ سنتا بھی نہیں مردہ بولتا بھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں چیخ سکتا ہے، چیخ۔ میں کہتا ہوں طالب الرحمان ہم نے بولنا ہے تو نے چیخنا ہے، نہیں سمجھے؟ ہم نے بولنا ہے تم نے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، تم اٹھاؤ بخاری کو اٹھا کر دیکھو،
باب ان المیت یسمع خفق النعال، اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے نا، وہ حدیث میں بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، حدیث امام بخاری لائے، انس فرماتے رضی اللہ عنہ حدیث لائے، کہتے جب مردہ جواب نہیں دیتا نا تو فرشتے قبر میں ٹھکائی کرتے ہیں، فرشتے قبر میں، توجہ رکھنا، فرشتے قبر میں اور کیا مارتے ہیں، کہتے ہیں بمطرقۃ من حدید بین اذنیہ، کن پٹی پہ لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہیں، یسمع، پھر یہ چیختا ہے فیصیح صیحۃ، پھر یہ چیختا ہے یسمع من یلیہا الا ثقلین، جن اور انسان کے علاوہ ہر کوئی چیخ کو سنتا ہے، فرشتے تھوڑے مارتے ہیں، ساتھ زبان سے جملہ کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لفظ یاد رکھو، کل بخاری کا حاشیہ دیکھ لینا، لا دریتا ولا، بولیے لا دریتا ولا، یہ لا دریتا ولا تلیتا کا معنی کیا ہے؟ علامہ کرمانی کہتے ہیں لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، نہ مجتہد تھا نہ مقلد تھا، غیر مقلد تھا۔ بخاری کی روایت کہتی ہے غیر مقلد کو تھوڑے پڑھنے ہیں، اس نے چیخنا ہے، اس لیے طالب الرحمان کہتے ہیں بول تو نہیں سکتا چیخ سکتا ہے، بول تو نہیں سکتا چیخ سکتا ہے، کلمے کی آواز نہیں سنتا، جوتیوں کی آواز سن سکتا ہے، جوتیاں تیرا مقدر، چیخنا تیرا مقدر، سلام سننا ہمارا مقدر، اور فرشتوں کو صحیح جواب دینا ہمارا مقدر۔ اللہ ہمارا مقدر ہمیں دے دے، اللہ تیرا مقدر تجھے دے دے، بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے پاس عقائد بھی ہیں، ہمارے پاس مسائل بھی ہیں، ہمارے پاس طریقت اور تصوف بھی ہے۔ یہ بڑی میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کبھی تفصیلاً موقع تفصیلاً، ابھی تو بہت سارے عقائد باقی ہیں، میں تو صرف ایک عقیدے پر بحث کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بات کہنی بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے میں ساتھ ان باتوں کو لاتا ہوں، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے حنیف قریشی بہت بکواس کرتا ہے، میں نے کہہ دیا نا اس کو بکواس کرنا ہے تو میں کہتا ہوں تم اس کا چیلنج قبول کرو نا، مناظرہ تم نے تھوڑا کرنا ہے، مناظرہ تو ہم نے کرنا ہے، تم اس کا چیلنج قبول تو کرو۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں صرف تم نے چیلنج قبول کرنا ہے، لیکن وہ آنے کا نام ہرگز نہیں لے گا، تم آزما کر تو دیکھو۔ حنیف قریشی گیا وہاں پہ مانسیرے میں نے وہاں جا کر علماء سے بات کی ہے، کشمیر گیا میں نے وہاں جا کر بات کی ہے، میں نے ہری پور میں بات کی ہے، میں نے پنڈی میں بات کی ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں میں اس کے گھر جا کر تو قبول نہیں کر سکتا نا، یہ تو آپ کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے نا، آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کی ٹیم میرے اللہ نے چاہا مناظرے کے لیے پہنچے گی اور یہ باطل دوڑے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ احمد سعید کی آواز کی وجہ سے کیسٹ سنتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، ارے آواز کی وجہ سے کیسٹ مت سنو، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرحت ہاشمی کی آواز کی وجہ سے لوگ قرآن سنتے ہیں، فرحت ہاشمی کی آواز کی وجہ سے لوگ اس کا دین سنتے ہیں، آواز کی وجہ سے یہ گناہ مت کرو، اس کی آواز کون سی مسلمانوں مراسیوں والی آواز ہے، اس آواز میں تو قرآن پڑھنا ہی جرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اقرؤ بلحون العرب، عربی لہجے میں قرآن پڑھو۔ عربی لہجے کا معنی کیا ہے؟ میں ایک جگہ پر گیا نا تو مجھے پانی پتی قاری بڑا پریشان تھا، مجھے کہتا مولانا بڑے پریشان ہے، میں نے کہا جی فرمائیں، میں تو پانی پتیوں کو بھی مانتا ہوں، مصریوں کو مانتا ہوں، میں تو سب کا دفاع کرتا ہوں نا۔ پانی پتی کہتے ہیں جی بڑے پریشان ہے، میں نے کہا کیا؟ کہتا مجھے مصری کہری کہتا ہے کہ تم قرآن لہجہ خلاف حدیث ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اقرؤ بلحون العرب، عربی لہجے میں قرآن پڑھو، تمہارا تو عربی لہجہ نہیں ہے، ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا بھائی جواب بہت آسان ہے، لہن عرب سے مراد یہ طرز نہیں ہے، لہجے عرب سے مراد ہے قرآن کو تجوید اور مخارج سے ادا کرنا، لہجہ پانی پتی ہو تو بھی ٹھیک ہے اور لہجہ عربی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ لہن عرب سے مراد کیا ہے؟ اس کو قواعد کے ساتھ ادا کرنا، قواعد ہو تو ٹھیک ہے، اور یہ چتروڑی نہ عربی لہجہ نہ قواعد، مراسیوں کی زبان۔ اور یہ مراسی میں نہیں کہتا، مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب سے پوچھو، مولانا جنگوی فرماتے ہیں اپنے عقائد پر پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں، ہم مشائخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اکابر پر اعتماد کرو، مشائخ پر اعتماد کرو۔ مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں، اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا، اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں آخرت میں اپنے اکابر کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا